نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 11 صفر المظفر کا درس، اسلامی تاریخ، فرعون کو ایمان کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور و طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے معجزے کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا لیا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے اور نبوت و سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی و نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، سورج کی گرمی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ دراصل یہ آگ کا ایک گولہ ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے۔ سورج 1 سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے ہوا کرو۔ خلاصہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں نماز سے پہلے مسواک کرنا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتے تو مسواک فرماتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سفر کے دوران شر سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقام پر ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے تو اس مقام سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے مکمل و جامع کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک برے کلمے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں جا کر گر جاتا ہے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے۔ کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگیں؟ خلاصہ، جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ آخرت کے بارے میں اچھے لوگ کامیاب ہوں گے،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ طب نبوی سے علاج چقندر کے فوائد۔ ایک مرتبہ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ: چقندر اور جو قوت بخشتے ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔